سورۃ الناس کا انشاءاللہ درس ہے۔ اس سے پہلے 8 صورتوں کا ہو گیا بلکہ 9 صورتوں کا سورۃ فاتحہ ملا کر کے یہ وہ صورتیں ہیں جن کو ہم عام طور سے نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے کہ ہم نمازوں میں کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب اس کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ آج کی جو 2 صورتیں ہیں اس کی فضیلت حدیث میں ایک ساتھ وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج رات میرے پاس ایسی 2 صورتیں آئی ہیں کہ جس کی طرح ہم نے کوئی صورت نہیں دیکھی، اور اس کے بعد یہ فرمانے کے بعد ان 2 صورتوں کا ذکر کیا، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی 2 صورتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، جب کوئی تکلیف ہوتی تو ان 2 صورتوں کو پڑھا کرتے تھے اور اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، ہاتھ سے کہتے تھے۔ لیکن جب تکلیف بڑھ گئی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم خود ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس لیے پھونکتے تھے برکت کی نیت سے ان کے ہاتھ پہ پھونکتے تھے اور انہی کے ہاتھ کو انہی کے جسم پر ملتے تھے۔ حضرت ابو حابس جہنی رضی اللہ عنہ ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں؟ آج کل ہم وہ تعویذ کے پیچھے ہم سب جاتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول نے خود پوچھا کہ سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا آگے پھر یہ بھی فرمائیں جس سے پناہ مانگنے والے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 صورتوں کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ معوذتان ہیں، یعنی جس سے پناہ طلب کی جائے، جس سے پناہ طلب کی جاتی ہے اس کو معوذ کہتے ہیں، پناہ طلب کرنے والا۔ تو یہ ان 2 صورتوں کے بارے میں کہا کہ معوذتان ہیں۔ انہی دونوں صورتوں کے بارے میں اور سورہ اخلاص 3 صورتوں کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ ان 3 صورتوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے اور اپنے چہرے پر، اپنے سر پر اور اپنے جسم کے آگے کے حصے پر ملتے تھے، اور پیچھے جہاں تک کہ ہاتھ جاتا تھا یہ عمل کرتے تھے، اپنے ہاتھ پر پھونک کر کے اور 3 مرتبہ یہ کام انجام دیتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو کیا گیا تو اس وقت یہ صورت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے، اور ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک یہودی شخص نے جادو کروایا تھا اپنی بیٹیوں سے، ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، تو اپنی بیٹیوں سے جادو کروایا تھا۔ جادو اس طریقے سے تھا کہ کسی کنویں کے اندر جو کنگھا ہوتا ہے اس میں بالوں سے تانت باندھ کر اس میں گرہیں لگائی تھیں، 11 گرہیں تھیں، اس میں 11 گرہیں لگائی تھیں، اور اس کے ساتھ ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں، تو اس اور کنویں میں جا کر کے اس کو دبا دیا تھا۔ اس چیز کی خبر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے، اللہ کے نبی کو دی اور بتایا کہ فلاں کنویں میں ہے، اس کو نکلوائیے، اور یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں، یہ 2 صورتیں تعلیم دیں کہ ان 2 صورتوں کو پڑھیے اور اس کی گرہیں کھلتی جائیں۔ اس میں 11 سوئیاں ڈبوئی ہوئی تھیں، 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور ان 2 صورتوں کی آیتوں کی جو تعداد ہے وہ 11 ہے۔ پہلی صورت میں 5 آیتیں ہیں، دوسری صورت میں 6 آیتیں ہیں، تو دونوں کی تعداد جو ہے وہ 11 ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک آیت پڑھتے تھے تو اس میں کی ایک گرہ کھل جاتی تھی اور ایک سوئی اپنے آپ نکل جاتی تھی۔ لہٰذا آخر تک من الجنۃ والناس جب آئے تو ساری گرہیں کھل گئیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایسے صحیح ہو گئے، بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے کسی کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے، اس طریقے سے وہ صحیح ہو گئے، صحت یاب ہو گئے۔ تو اس میں بتا رہے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ صبح کے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں، صبح کے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں۔ صبح کا لفظ اس لیے شاید استعمال کیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے رات کے ہونے کے بعد صبح کی ہمیں امید ہوتی ہے کہ روشنی ہوگی، اسی طریقے سے اگر کوئی خوف زدہ ہو، دہشت زدہ ہو، اس کے اندر کسی چیز کا غم ہو، کسی چیز کی تکلیف ہو، اور وہ اللہ کی پناہ طلب کرے، اس کے بعد اس کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ اب ہمارے ساتھ معاملہ جس طریقے سے روشنی والا تھا اسی طریقے سے ہمارے ساتھ کامیابی کا معاملہ ہوگا، جو غم تھا وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ تو قل اعوذ برب الفلق یعنی وہ مصیبتیں ہٹ جائیں گی، ہم کو اللہ کی ذات سے امید یہاں پہ باندھ لینی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق آپ کہہ دیجیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق ہر اس چیز سے پناہ چاہتا ہوں جو اللہ نے پیدا کی۔ اب اس میں انسان بھی داخل ہیں، جنات بھی داخل ہیں، اسی طریقے سے جانور بھی داخل ہیں، شیاطین بھی داخل ہیں، سب کچھ اس میں آ گئے، من شر ما خلق، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز پیدا کی، تو ہر چیز کی پناہ، ہر چیز سے پناہ چاہتا ہوں اللہ کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب اور رات کے وقت سے پناہ چاہتا ہوں جب کہ رات چھا جائے،
جبکہ رات چھا جائے اس وقت سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ رات میں ہی اکثر جو درندے ہوتے ہیں وہ رات کے وقت نکلتے ہیں، جو موذی جانور ہوتے ہیں وہ راتوں میں اپنے بل سے نکلتے ہیں، جو جرائم کرنے والے ہوتے ہیں، خونی ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، اسی طریقے سے زانی ہوتے ہیں، اکثر ان کا جو گناہ کا کام ہوتا ہے وہ رات میں ہوتا ہے، اور جادو کا عمل جو ہوتا ہے وہ بھی رات میں ہوتا ہے عام طور سے۔ تو اس لیے یہاں پہ رات کا ذکر کر دیا تاکہ رات میں جتنے برے کام ہیں اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد، اور گروہ میں پھونک ڈالنے والیوں کی شر سے، گروہوں میں جس کو ہم گٹھائیں کہتے ہیں، گروہوں میں پھونک ڈالنے والیوں کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو جادو کیا گیا تھا جس کو کالا جادو کہتے ہیں، تو وہ عورتوں نے کیا تھا، لڑکیوں نے کیا تھا، یہودی کی لڑکیاں تھیں، اس لیے یہاں پہ لڑکیوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن اب جو کہ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے شامل ہے، یعنی مرد اگر کوئی جادو کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے یا عورت کرتی ہے تب بھی یہ اس کے جس کے اوپر کرتی ہے وہ یہ صورتیں پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے تو اس کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں میں پھونک ڈالنے والیوں کے شر سے میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ کی۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں، حسد کرنے والوں کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اذا حسد، جبکہ وہ حسد کریں۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے اعمال ہمارے خراب ہو جاتے ہیں۔ بتایا گیا کہ حسد ایسے اعمال کو کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے حسد، جلن، کسی کو دیکھ کر کے یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر سے اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی ہیں وہ ختم ہو جائیں، یہ حسد ہے۔ اور ایک حسد جس کا نام شریعت نے اور حدیث نے رکھا ہے جس کا نام غبطہ ہے، غبطہ میں یہ ہوتا ہے وہ اچھا ہے، غبطہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی نعمت کو دیکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کے پاس جو نعمت ہے یہ برقرار رہے، اس جیسی نعمت یا اس سے اچھی نعمت ہم کو مل جائے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ حسد میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو ہم دیکھیں جو اللہ نے اسے دی ہے اور ہم یہ تمنا کرنے لگیں کہ اللہ ہمیں ملے نہ ملے لیکن اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے جو کہ بالکل ناجائز ہے، بالکل جائز اس میں نہیں۔ غبطہ یہ جو کہ جائز ہے کیونکہ ہم اس کی نعمت کو چھننے کی دعا اور تمنا نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پاس ظاہر رہے، برکت ہو بلکہ، لیکن اسی طریقے کی نعمت ہم کو بھی مل جائے، تو یہ غبطہ ہے، یہ کسی حد تک کے جائز ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔